الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت اچھے اچھے نعرے لگاتے ہیں دین کے لیے، ہم مسلمان ہونے کا شرط رکھتے ہیں۔ فرانس کے سفیر کو جو ہے نا ملک سے نکالنا تھا، جی اس ٹائم جو کہ ہے نا ان کی ڈیل ہوئی ہے آپس میں کہ ہم جو ہے نا فرانس کے سفیر کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، آپ جو ہے نا ساتھ گبار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں CRP پاکستان۔ ناظرین، اس ٹائم میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہوں، جہاں پر تحریک لبیک کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے، جو کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، اور اسی سلسلے میں یہاں پر تحریک لبیک کے کافی یہاں پہ ذمہ داران کارکنان موجود ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی تعداد میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں آگے، آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں محمد سفیر جنجوا بارکاؤ۔ فرانس کے سفیر کو جو ہے نا ملک سے نکالنا تھا، جی اس ٹائم جو کہ ہے نا ان کی ڈیل ہوئی ہے آپس میں کہ ہم جو ہے نا فرانس کے سفیر کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، آپ جو ہے نا ساتھ گبار نکالنا تھا۔ سر، پاکستان میں یہی تو مسئلے ہیں، ہماری تحریک لبیک کا کوئی بھی ایسا جو معاملات ہوئے ہیں اس پہ ابھی تک یہ فالو نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہماری تحریک لبیک کی کوئی ہمارا جو بندہ ہے وہ آئی ڈی یوز کرتا ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور کچھ ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چل جائے گی، لیکن وہ نہیں چلتی۔ اب یہ اندازہ کریں کہ ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ طریق لبیک کی نہیں چلنے دیتے تو ہمارا کوئی کام عمل درآمد ہونے والا ہے؟ دوسری بات جو آپ نے جو سوال کیا، سوال ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس کا جواب تو یہی ہے کہ یہ کرنا تو حکومت کو چاہیے۔ ہم دیکھیں آج سارے ہمارے طریق لبیک کے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھائی ہیں، چیئرمین وائس چیئرمین، جتنے بھی ہمارے سینئر حضرات جتنے بھی ہیں، ہمارا آنے کا مقصد تو یہی ہے، اس میں ہو تو ہم اس کو جان سے لے لیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم اس یہ بتا دیں کہ کیا ابھی جو ہے نا سویڈن کے سفیر کو بھی ملک سے نکال دینا چاہیے؟ سر ملک سے نکال دینا تو چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے بس میں اس ملک میں انصاف چیز نام کی کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جب جس چیز پہ ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت اچھے اچھے نعرے لگاتے ہیں دین کے لیے، ہم مسلمان ہونے کا شرط رکھتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اس کتاب سے وہ ایمان لیتے ہیں، وہ چیز حاصل کرتے ہیں جس میں خدا نخواستہ اسلام کی بنیاد جو ہے ہمارے قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی پہ جو نازل ہوا ہے، اور اس پہ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اس کی سیفٹی ہمیں چاہیے۔ اور جو جتنے بھی ملک ہیں، چاہے مسلم ملک ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، ہماری کتاب کو کی سیفٹی چاہیے، اس لیے ہم التجا کرتے ہیں۔ سر کیا وجہ ہے کہ صرف جو ہے نا اسلام کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کبھی جو ہے نا قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ کارٹونز جو ہے نا شائع کیے جاتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ سر یہ میں کہتا ہوں کہنا کیا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اگر پہلا سوال آپ سے یہ کر چکا ہوں کہ ہمارے بس میں ہو تو ہم ان کی جان لے لیں، جہاں پہ ہمارا ایمان ہے، جہاں پہ ہمارے نبی کا معاملات ہے، جہاں پہ ہمارے قرآن پاک کا مسئلہ ہے، ہم اس سے آگے اس چیز پہ ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ بھی جانثار ہے۔ سر آپ جو ہے نا مسلم امت کو کیا جو ہے نا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ سر تمام امت مسلمہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکے تو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں دین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے دیندار بھائی ہیں، اس چیز کو یہ فالو کریں، اسلام کی ہماری جو کتاب ہے اس کی سیفٹی کے لیے احتجاج کے لیے ہم آئے ہیں، اس کی سیفٹی کے لیے التماس کرتے ہیں تمام ممالکوں سے کہ اس کی سیفٹی ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو نہیں لگتا کہ تمام جو ہے نا مسلم ملک جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے نا ایک ریزولوشن جو ہے نا پاس کر کے جو ہے نا اقوام متحدہ میں جمع کروانے چاہیے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے جی کوشش کی تھی سر، یہ بالکل خان صاحب نے کوشش کی تھی، ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ وہ تعاون کریں، ہمارے ساتھ وہ جمع ہوں، جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ اس چیز پہ فالو کریں، اس چیز کو یقینی بنائیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔